बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज का टॉपिक इतना ज़्यादा अहम है कि आपकी जो बंद गिरे हैं वो इंशाल्लाह हमेशा के लिए खुल जाएंगी और आपको रियलाइज़ होगा कि हम बहुत दफ़ा ख़याली दुनिया में जीते रहे हैं जिसका रियलिटी या हकीकत में वजूद नहीं होता। आपने अक्सर का सुना होगा किसी शख्स पर कुछ साया हो गया है, कोई शख्स बीमार पड़ गया है या किसी शख्स में कोई जिन आ गया है। आज कुरान और सही हदीस से सबसे पहले इस बात को जानेंगे क्या वाकई इंसान में जिस्म में उसके जिन दाखिल हो सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है, और फिर आपको ऐसी हकीकत बताएंगे कि एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान के अंदर मल्टीपल पर्सनालिटीज़ जी रही होती हैं, जिनको हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर जिन आ गया है। उसकी आवाज़ बदल जाती है, वो अपना कुछ नाम बताता है। आपने कभी सुना भी होगा कि फलाना लड़की के अंदर जिन आ गया, वो उस पर आशिक हो गया। ये क्या चीज़ है? ये तमाम क्या चीज़ें हैं? वो जिन होता है या उसके अंदर एक पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। ऐसे कई लोग हैं जिनके अंदर 4-4 लोग जिंदा रहते हैं, 10-10 लोग। इवन के एक ऐसी खतून के बारे में भी आपको बताएंगे जिसके अंदर करीबन 2500 लोग पर्सनालिटीज़ हैं। वो कैसे पर्सनालिटीज़ बनती हैं और हम उनको समझ लेते हैं कि ये जिन है, असल में वो जिन नहीं होते। और ये भी आज आपको कुरान और सही हदीस से बताएंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। क्या कोई ऐसी हदीस या कुरान मजीद की आयत मौजूद है कि इंसानी जिस्म में शैतान दाखिल हो जाए और उसको कंट्रोल करे, या जिन दाखिल हो जाए और वो कंट्रोल करे? ये तमाम चीज़ों का आज आपको जवाब मिलेगा और आपको पता चलेगा कि हमें ज़िंदगी में कैसे इन चीज़ों को समझना है। दोबारा कभी जब आपको कोई कहे कि फ़लाने शख्स में जिन आ गया है, ये यहाँ साया है, इस जगह से ना गुजरे, ये क्या चीज़ है, इनको ज़रा समझ लें। देखिए, कुरान मजीद में अगर हम देखते हैं तो कोई ऐसी डायरेक्टली आयत नहीं है जिसमें बताया गया हो कि जिन इंसान के अंदर दाखिल हो जाता है उसको कंट्रोल करता है, या शैतान इंसान की बॉडी में दाखिल होता है उसको कंट्रोल करता है। देखिए, अक्सर औकात उलमाए कराम एक आयत का हवाला देते हैं और एक हदीस का भी हवाला देते हैं, लेकिन अगर हम उसकी डेप्थ में जाएंगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। सूरह बकरा की आयत नंबर 275 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि जो लोग सूद खाते हैं वो ना खड़े होंगे मगर इस तरह जिस तरह वो खड़ा होता है जिसे शैतान छू कर खतबी बना दे। अब इसमें कुरान मजीद में शैतान यानी शैतान का वर्ड यूज़ हुआ है। अक्सर औकात कुछ लोग जब तफसीर करते हैं, तर्जुमा करते हैं, इसको जिन लिखते हैं, कुछ इसको शैतान लिखते हैं। लेकिन अगर हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखें तो यह है कि इंसान को शैतान छू कर खपती कर दे। खपती कहते हैं जो अपनी सेंसेस खो देता है, जिसकी सेंस नहीं रहती। इससे अक्सर उलमाए कराम कहते हैं कि जी ये चीज़ है कि इंसान की बॉडी में शैतान सरायत करता है और उसको कंट्रोल करता है, जबकि असल में ये चीज़ नहीं है। देखिए, शैतान और जिन इंसान को वसवसा डालते हैं, और अल्लाह पाक ने जो सरकश जिनों के अंदर जिन होते हैं जो ख़ास तौर पर बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारी एक आबादी है उनकी भी एक आबादी है, तो जो शैतान नुमा जिन होते हैं वो असल में इंसान को वसवसा डाल सकते हैं, उसको मिसगाइड कर सकते हैं आखिरी हद तक। ये अल्लाह पाक से शैतान ने मोहलत भी मांगी थी कि मैं तेरी मखलूक को गुमराह करता रहूँगा, तो मुझे मोहलत दे। तो अल्लाह पाक ने उसको मोहलत दी। इससे होता यूँ है कि शैतान आपको गुमराह कर सकता है। आप किसी सही काम को करने जा रहे हैं तो आपको गुमराह कर देगा, तुम ये ना करो, वो ना करो। आगे फैसला आपने करना है, आपके फैसले के ऊपर आपकी सजा और जजा है। इसी तरह जो जिन होते हैं वो भी आपकी बॉडी में दाखिल होकर आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपको मिसगाइड कर सकते हैं, वसवसा डाल सकते हैं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इंतहाई खूबसूरत हदीस है जो असल में रूहानियत की मिराज आप समझ लें। मसनद अहमद की हदीस 5692 में दर्ज है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल बारसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्काम, कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ बर्स से, जुनून से, कोढ़ से और बुरी बीमारियों से।
یہ اصل میں جو آپ پناہ مانگ رہے ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے اندر جنون کا ورڈ یوز ہوتا ہے. جنون کیا چیز ہے؟ کہ آپ پاگل ہو جائیں, آپ کا دماغ کام نہ کرے, آپ کو اچھے برے کی تمیز نہ رہے. اللہ پاک آپ کو جو جزا اور سزا ہے وہ اسی بیس کے اوپر کرے گا کہ آپ اگر اپنی سینسز میں رہتے ہوئے کوئی کام کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کی جزا سزا ہے. اگر آپ کی سینسز نہیں رہیں گی تو پھر آپ نہیں کرتے. اب کیا ہوتا ہے کہ شیطان جب آپ کو بہکاتا ہے تو آپ کو اچھے برے میں تمیز نہیں رہتی. یعنی آپ سمجھ لیں جو آپ کی حص ہوتی ہے ضمیر والی, وہ جسے ہم اکثر اوقات کہتے ہیں مردہ ہو جاتی ہے. جب وہ مردہ ہو جاتی ہے تو سورہ بقرہ کی یہ آیت اسی طرح پھر آپ برائی کا ارتکاب کرتے جاتے ہیں. یعنی ایسا شخص جس سے شیطان چھو کر کھپتی کر دے, یعنی اس کے دل میں دماغ میں ایسے خیالات لے جو اس کو صحیح راہ سے ڈسٹریکٹ کر دے اور اس کے بعد اس کی یہ حالت ہو جائے. اب یہ وہ آیت ہے. ایک اور آیت ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بچہ آتا ہے اور اس کی ماں کہتی ہے اس کو جنون ہو گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا علاج کرتے ہیں. جنون پاگل پن کو کہا جاتا ہے جس کے اندر خاص طور پر آپ اپنی سینسز کھو بیٹھتے ہیں. اب آپ تمام احادیث نکال لیں, آپ تمام قرآن مجید کی آیات نکال لیں, کہیں بھی ڈائریکٹلی نہیں لکھا کہ جن انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو پھر ہمارا جواب کیا ہے؟ ہم اکثر اوقات کہتے ہیں فلانی جگہوں پر نہ جائے, وہاں پر سایہ ہے, فلانی جگہوں پر کسی شخص کے اندر جن آ گیا, اس کی پرسنالٹیز کیا ہے. اب یہ نقطہ ہے آپ کا اصل سمجھنے والا. سائنس نے ایک بیماری دریافت کی کافی سال پہلے. اس کا پرانا نام ہے ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر. آج اس کا نام چینج کر کے رکھ دیا گیا ہے ڈس ایسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر. یہ آپ کی اسکرین پر ایک خاتون ہے, ان کو غور سے دیکھیے. ان کے اندر 2500 لوگ رہتے ہیں. سائنس نے ان پر پوری ڈاکومنٹری بنائی, ان کو چیک کیا, ریسرچ کیا. ایون کہ ڈیورنگ گفتگو یہ بات کرتے کرتے ان کے اندر پرسنالٹی آ جاتی ہے. ان کے اندر 4 سال کا بچہ بھی ہے, ان کے اندر ایک ڈاکٹر بھی ہے, ان کے اندر سولجر بھی ہے, ان کے اندر مرد بھی ہے, خاتون بھی ہے, تمام چیزیں ہیں. اور آپ کی اسکرین پر ایک اور خاتون چل رہی ہے. یہ بیسیکلی اس کے اندر 6 پرسنالٹیز ہیں. اب یہ وہ چیز ہے جس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کسی کے اندر جن آ گیا ہے. یہ کیا چیز ہے اس کو ذرا سمجھ لیں. دیکھیے یہ جو ڈس ایسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے, یہ کسی شخص میں اگر ہو جائے تو لوگ سمجھتے ہیں 98% یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی جن آسیب کا سایہ ہے. لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جس میں ایک انسان کے اندر ایک سے زیادہ شخصیات زندہ رہتی ہیں, گفتگو کرتی ہیں. ایون کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس انسان کے اندر یہ شخصیات اپنا اظہار, اپنے ہونے کا یقین دلاتی ہیں. مثال کے طور پر اب آپ ایک چیز سمجھ لیں, یہ جو خاتون ہے جو آپ کی اسکرین پر چل رہی ہیں, ان میں 2500 کے قریب لوگ رہتے ہیں اور ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر ڈفرینٹ باتیں. یعنی ان کو یہ نہیں پتا چلتا اکثر اوقات کہ انہوں نے کل رات کو کیا کھایا تھا, اور جس نے کھایا تھا وہ کھانے والی یا کھانے والا کون تھا, یہ کہاں گئی تھی, کیا چیز تھا. اکثر اوقات ان کو نہیں پتا چلتا. کبھی یہ ڈاکٹر بن جاتی ہیں, کبھی اپنے آپ سے گفتگو کر رہی ہوتی ہیں, اور اگلے ہی دن یہ 4 سال کی بچی بھی بن کر بات چیت کر رہی تھی. کبھی کوئی سرکاری ملازم ہے, کبھی کوئی ٹریفک والی ہے, کبھی مانگنے والی, کبھی یہ کوئی ورکر بن جاتی ہے, مزدور بن جاتی ہیں. اب ہمارے معاشرے میں اگر یہ عورت زندہ ہوتی تو یقین کیجئے اس کو مار مار کر کہ اس کے اندر جن آ گیا ہے, ہم اس کو ڈنڈے مارتے, اس کو سوٹیاں مارتے, اس کو کیا کچھ اس پر ظلم کرتے, یہ بیچاری مر جاتی. اتنا اندازہ نہیں ہم لگا سکتے کہ اصل میں تکلیف تو اسی کو ہو رہی ہوتی ہے. اب صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ بچپن میں یا جوانی میں کوئی ٹراما آپ کے دماغ میں زیادہ دیر تک رہتا ہے تو وہ آپ کے اندر ایک پرسنالٹی کو جنم دے دیتا ہے, نہ کہ آپ کی باڈی میں کوئی جن یا شیطان داخل ہوتا ہے. ہوتا یوں ہے کہ اکثر اوقات مختلف پرسنالٹیز انسان کے جسم میں آ جاتی ہیں, اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی فلموں میں, چیزوں میں کہ لوگ خود سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں ان کے اندر ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں. کبھی کبھار تو ہوتا ہے کہ کوئی پرسنالٹی کب ٹیک اوور کر لے دوسری پرسنالٹی کو نہیں پتا چلتا.
مثال کے طور پر 4 سال کی بچی 15 سال کی بچی سے ٹیک اوور کر لے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 2 پرسنالٹیز ایک ساتھ آتی ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہی ہوتی ہے. جیسے انسان گفتگو کر رہا ہے اس کو لگتا ہے کہ کوئی جن ہے یا آسیب ہے، لیکن میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ ایک بہت سیریس مرض ہے. جن لوگوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے ان میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ان کی یادداشت بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے. ان کو اپنی ذاتی معلومات بھولنا شروع ہو جاتی ہے. جو چیزیں یاد رہتی ہیں وہ ایک دوسرے سے مکس ہو جاتی ہیں. یہاں پر مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، ایک جوان ہے، ایک بوڑھا ہے، کبھی وہ اپنے آپ کو جانور بنا کر پیش کرے گا، کبھی وہ کچھ بنا کر پیش کرے گا. اب مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے، اس کے اندر ایک مرد آ گیا ہے اور وہ پرسنالٹی اصل میں وہ نہیں الگ ہونا چاہتی. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر جن آ گئے، جن اس پر عاشق ہو گیا، وہ اس پہ شادی کرتا ہے. دیکھیے یہ جو جن ہے وہ آگ سے بنائے گئے ہیں. یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیے گا، وہ انرجی سے بنائے گئے ہیں اور وہ انرجی آگ جس کے اندر دھواں نہیں ہوتا. آپ کی باڈی، انسانوں کی باڈی بنائی گئی ہے مٹی سے. یہ 2 ڈیفرنٹ ایلیمنٹس ہیں. آپ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان ہے. اللہ نے کس کو کہا اشرف المخلوقات؟ انسان. انسان سب سے اعلیٰ پرسنالٹی ہے. اگر جن ہماری باڈی میں آ سکتے ہیں تو کیا ہم جنوں کی باڈی میں کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ ہمیں تو اشرف المخلوقات بنایا گیا. جن کیوں ہم جنوں سے آگے ہیں. اللہ نے کیوں انسان کو فرشتے سے بہتر بنایا؟ دیکھیے فرشتے کو کوئی جب آرڈر ہوتا ہے تو وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کے اندر وہ حص نہیں رکھی، وہ بالکل اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے. یہ اللہ پاک کی حکمت ہے. جنوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ اچھائی برائی کے اندر ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی. لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے. اگر جن ہماری باڈی میں آ سکتے جس کا قرآن اور صحیح حدیث میں ڈائریکٹلی کوئی ذکر نہیں ملتا، تو پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے. ہم جنوں کی باڈی کے اندر کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیے جو جن ہوتے ہیں خاص طور پر وہ ڈیفرنٹ انرجی سے بنائے گئے ہیں، انسان ڈیفرنٹ. تو لہٰذا ایک دوسرے میں آنا یہ فی الحال ناممکن سی بات ہے. اور جتنی بھی چیزیں ہم سنتے ہیں وہ قصے کہانیاں، فلانی میں جن آ گیا، وہ اصل میں DID پرسنالٹی کا شکار ہوتی ہے، جس کے اندر ڈیفرنٹ پرسنالٹیز کسی بیماری، ٹروما یا کسی چیز کی وجہ سے جنم لے لیتی ہیں اور ہم کبھی اس کے آگے دھواں کر رہے ہیں. اب اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، دم کا ایک چیز ہوتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری سے دور ہو گئی. اب لیٹ سے ایک خاتون ہے، اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین ان چیزوں کا شکار بھی ہو جاتی ہیں. کیوں وہ ہو جاتی ہیں؟ وہ اس لیے شکار ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے اندر ٹروما جنم لیتا ہے. کیسے وہ ہوتا ہے کہ ایک مثال کے طور پر اس کا خاوند اس کو ٹائم نہیں دے پا رہا اور وہ اپنے ہی اندر کڑتی جا رہی کہ ٹروما میں چلی گئی ہے، جس کے بعد اس کے اندر ایک پرسنالٹی جنم لے لیتی ہے اور وہ پاگل سی ہو جاتی ہے. وہ غصے کا اظہار کرتی ہے جسے ہمیں لگتا ہے اس کے اندر جن آ جاتا ہے. ہم اس کو جھاڑ پونچھ یہ وہ کر کے نہیں، آپ کو اس کا تھیراپی سے علاج کرنا پڑے گا جس سے وہ ٹھیک ہوتے ہیں. اب یہ جو دم ہے یہ اصل میں ایڈوانس ہے. آج جتنی آپ تھیراپیز کہہ لیں ابھی وہ اس لیول پر نہیں پہنچی روحانیت کی. یہ جو دم ہے، جب آپ ریئل کسی کے اوپر دم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اصل میں میڈیکل سائنس کی معراج ہے، جہاں تک سائنس نے بھی پہنچنا ہے. الحمدللہ ہم پہلے ہی اس پر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا چونکہ یقین نہیں ہے تو ہم پراپرلی اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے ان چیزوں کو. جب انسان اس طرح کی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ طریقے کی گفتگو کرتا ہے. اس میں بچہ ہے، کچھ ہے، وہ ڈیفرنٹ آوازیں نکالتا ہے، ایون کہ جانور تک کی آوازیں نکالتا ہے. لیکن اس کے اندر جن یا شیطان یا ایسی چیزیں داخل نہیں ہوتی، وہ صرف اس کو وسوسہ ڈال سکتی ہیں. اسی لیے دعائیں بتائی گئی ہیں تاکہ آپ ان کے وسوسوں سے دور رہیں، کیونکہ یہ چیزیں ابھی میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی کہ وہ روحانیت اور جو ایول فورسز ہوتی ہیں ان کو اس لیول پر سمجھ سکیں. ابھی کام ہو رہا ہے، وہ دنیا کو بتانا نہیں چاہتے. اس میں ایک چیز آتی ہے کہ کوئی شخص اگر کسی سے متاثر ہو جائے، کسی خیالی دنیا میں کسی کو ہیرو مان لے تو فینٹیسائز ہو جاتا ہے. اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس سے بہت زیادہ امپریس ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور اسی کے اندر وہ پرسنالٹی آ جاتی ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے. ان کا بچپن سے لے کر بڑی عمر تک جو وقت ہے وہ زیادہ تر اکیلے بھی گزرا ہوتا ہے. ان کو کوئی بیماری ہوتی ہے. دنیا کے اندر تمام لوگ اس وقت جا رہے ہوتے ہیں تھراپسٹ کے پاس. ہمارے یہاں پر کیا صورتحال ہوتی ہے، اگر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا ہے، کاؤنسلنگ کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ پاگل ہے. یہی تو وہ وجہ ہے کہ لوگ پریٹینڈ کرتے ہیں. لوگ کیوں پریٹینڈ کرتے ہیں؟
कि जी हमारे अंदर बीमारी जो भी, हम बज़ाहिर ठीक है, कोई हमें बुरा ना कहे, जबकि दुनिया के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर इसको प्रॉपरली पूरी तरह इसको थेरेपिस्ट देखते हैं, इसको माहिर नफ्सियात देखते हैं, वो इसका इलाज करते हैं, आपको बताते हैं और उसके बाद जाकर आप ठीक होते हैं। अब हमारे यहाँ पर सूरत हाल ये है कि हम इस जोन से ही नहीं बाहर निकल पाते, जबकि असल में इंसान के अंदर एक से ज़्यादा पर्सनालिटीज़ जब आती हैं तो वो बैरूनी कोई ताकत का नहीं आ सकता, क्योंकि जिनों को एनर्जी से बनाया गया है वो डिफरेंट एलिमेंट से बनाया गया इंसान डिफरेंट। आपको वो मिसगाइड कर सकते हैं, वसवसा डाल सकते हैं, आपको नेगेटिव चीज़ों की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो कंट्रोल होता है वो आपके अंदर एक पर्सनालिटी जन्म लेती है और वो आपको कंट्रोल करती है, जिसको हम जिन समझ लेते हैं। कुरान मजीद में और अहादीस में डायरेक्टली कहीं कोई जिक्र नहीं है कि इंसान के अंदर जिन आ जाता है और वो उसे गलत काम करवाए। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट क्या है? इंसान कहे कि मेरे अंदर तो ये चीज़ आ गई थी या मुझे शैतान ये कंट्रोल कर रहा था। ये शैतान आपको सिर्फ वसवसा डाल सकता है एक हद तक, बाकी फैसला आपने करना है। जब आप अपनी सेंसेस खो बैठते हैं एक ख़ास हद तक जाकर, फिर वहाँ पर सूरत हाल है कि अल्लाह पाक आपको आपकी जितनी सेंसेस अता की होती हैं उसके मुताबिक, यानी एक शख्स रियल में पागल है बेचारा या बेचारी, तो उसको पता नहीं है दुनिया में उसके साथ हो क्या रहा है, लिहाजा उसके लिए जज़ा सज़ा का जो अमल है वो अल्लाह पाक ने डिफरेंट रखा हुआ है। लिहाजा इन चीज़ों को आप समझे, ये एक बीमारी है और बीमारी इंसान के अंदर डिफरेंट पर्सनालिटीज़ क्रिएट करती हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।